کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تو تم کو خبر ہے، نہ ذرا برابر علم۔ بھاگیں اس دنیا کے پیچھے جتنا بھاگ سکتے ہیں، آخر میں کچھ نہیں ہوگا، تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے۔ اللہ کو یاد کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، حالانکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، دنیا ایک دھوکے کا سامان۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانسیں تک پھلا دیتے ہیں۔ تعریف اور تنقید کام کا حصہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو باوقار طریقے سے ہینڈل کرنا آنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو سوچنا چاہیے، اپنی چیزوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خامی یا کمی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہیپی اینڈنگز ہی رکھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ سے مانگتے ہو تو پھر تمہیں دی بیسٹ سے نوازا جائے گا۔ قرآن ہماری تمام تر کیفیات کو ڈیل کرتا ہے، ہمارے سارے موڈ سوئنگز کا جواب اس میں موجود ہے۔ یہ ہم پر ہر وقت قابل اطلاق ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی لیے ہمارے ہر سوال کا جواب اس میں ہے۔ جیسے ہم چیزوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، لوگوں پر کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اللہ پر بھی انویسٹ کرنا چاہیے۔ اس کا تو ضائع ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ خدشہ ہے کہ آگے سے ہمیں دھوکہ ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ نہ ہی دل ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ سب سے زیادہ سیف انویسٹمنٹ ہے یہ۔ دنیا کی کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں جس میں رسک نہ ہو، پر اللہ پر خرچ کیا وقت آپ کا کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ آپ دیکھیں، اس انویسٹمنٹ کو شروع کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہوگا، بس ایک سچی اور خالص دعا کرنی ہوگی اور آپ کی انویسٹمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ تو آپ کی ضرورت اور طلب پر انحصار کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں فائدہ کس کا ہے، میرا اور آپ کا ہی۔ ایک بات اور، آپ یہ انویسٹمنٹ کسی بھی جگہ سے شروع کر سکتے ہیں، مطلب اس کو کرنے کے لیے آپ کو کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تعلق صرف آپ سے ہے اور اللہ سے ہے۔ اس کے صرف 2 ہی حصے دار ہیں، اللہ اور آپ، اور اللہ حق سے بڑھ کر عطا کرنے والوں میں سے ہے۔ اس دنیا میں انسان کا اگر کوئی اپنا پرسنل اور انتہائی قریبی ہے تو وہ اللہ ہے، بس اللہ۔ اللہ کو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ موت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور اس دنیا میں کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ جائے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ دنیا اور اس کی چیزیں آپ کی کیسے ہو گئیں؟ وقتی طور پہ ہو سکتی ہیں، اور وہ ان کا ہونا بھی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے،
تو کون ہوا آپ کا؟ لوگ، چیزیں، خواہشات؟ اللہ کے سوا کوئی تمہارا اپنا نہیں ہے، جو تم سے اور جو تم سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں۔ انسان کے پاس صرف اللہ ہے، انسان کے ساتھ صرف اللہ ہے، تو اس کو ساتھ ہر روز چیریش کریں، اس دوستی میں انویسٹ کریں۔ گناہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ شروع میں تو محسوس نہیں ہوگا، پر مسلسل ایک گناہ دیمک کی طرح وقت کی برکت کو کھا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا، اور ہم سے چیزیں مینج نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ذرا اپنا جائزہ لیں اور پکی توبہ کر لیں۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے، 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے۔ بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوئے ہیں ہم۔ کوئی بھی انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں جو اسے برا بناتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی اس کی مدد نہ کرے، اس کا ساتھ نہ دے، اسے برائی سے نہ بچائے، تو یہ انسانیت کی ہار ہوگی۔ ہر مصیبت میں آپ کا برا نہیں لکھا ہوتا، ہر درد واقعی درد نہیں ہوتا۔ کچھ مراحل آپ کو صاف اور خاص کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ روزے بھی رکھتے ہیں، تب بھی اذیت محسوس ہوتی ہے، کبھی بھوک کی، کبھی پیاس کی۔ آپ سردی میں رب کے لیے اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو جسم وضو کے وقت اذیت محسوس کرتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب آپ کے اپنے لیے، آپ کے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی کے باقی دکھ بھی اسی اصول کے تحت ہی آتے اور جاتے ہیں۔ تو یہ سوچا کرو کہ جس دعا پر ابھی تک اس نے کن نہیں کہا، جس پر ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا، تو اب کبھی نہیں دے گا، بلکہ یہ یقین رکھو کہ اب تک نہیں ملا تو اب بہت جلد مل جائے گا، کیونکہ یہ اس کی شان ہی نہیں کوئی اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی پرکشش بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ جنہوں نے تقوی کی راہ اختیار کی، وہ قیامت کے دن ان کافروں سے بہت بلند مقام پر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جب دنیا کی محبت تمہیں مار دیتی ہے، تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ وہ تمہارے دل کے ذریعے تم میں داخل ہوتا ہے اور تمہیں اتنے یقین سے بھر دیتا ہے کہ تمہارے کان اسے سننے لگتے ہیں، اور دل اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی، دل سے مگر وہ چاروں طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔